यहाँ पर ये सीन कट ऑफ हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों पुलिस स्टेशन में होते हैं। इनको पुलिस ने पकड़ लिया होता है। पुलिस वालों ने इनको खाने पीने के लिए कुछ दिया होता है। ये सब खा जाते हैं। पुलिस ऑफिसर आकर कहता है कि तुम दोनों ने तो सब कुछ खा लिया है, लगता है तुम दोनों काफी भूखे थे। और ये दोनों बड़े फनी से अंदाज में ऊपर की तरफ देख रहे होते हैं। दूसरा पुलिस ऑफिसर इनके सर पर हिट करता है और कहता है कि तुम दोनों कितने फनी से लग रहे हो, नीचे को अपने सर करो। ये एक दफा बुक से गुआन सिक को मारता है और दूसरी दफा ये एस उनको मारता है और कहता है कि लगता है तुम दोनों घर से भाग कर आए हुए हो, तुम्हारी माँ कितना परेशान हो रही होगी। आजकल के बच्चे बिना प्यार मोहब्बत के चक्कर में अपने माँ बाप को कितनी तकलीफ देते हैं, कितना परेशान करते हैं। गुआन सिक अपना हाथ आगे कर देता है और एस उनके सर पर हिट नहीं लगने देता। ये दूसरा पुलिस ऑफिसर कहता है कि वाह, लगता है तुम दोनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार है। फिर वही ऑफिसर जो हिट कर रहा होता है ये गुआन सिक को हिट करने लगता है, तो इसे बचाने के लिए ये ऊंची आवाज में बोल पड़ती है और कहती है कि तुम लोगों ने हमें सिर्फ इसलिए यहाँ पर बिठाया हुआ है क्योंकि हम लोग माइनर्स हैं, बच्चे हैं। हम लोगों का कसूर क्या है? हम लोगों ने सिर्फ अपनी मर्जी से शादी की है। हम अडल्ट हैं, अपनी मर्जी से एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं और शादी कर सकते हैं। और तुम लोगों को तो पता भी है कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है। असल में उस लुटेरी लेडी ने इन दोनों की कंप्लेन कर दी होती है। रेस्टोरेंट वालों, हस्बैंड वाइफ ने इन दोनों की कंप्लेन कर दी होती है और पुलिस से इन दोनों को अरेस्ट करवा दिया होता है। और इसी पुलिस स्टेशन में गुआन सिक की माँ ने भी कंप्लेन की होती है, ऐसे हुलिये में मेरा बेटा फलां फलां लड़की के साथ भाग गया हुआ है, इसको ढूंढने की कोशिश करें। ये इनको कहती है कि तुम लोगों को पता भी है कि हमारे साथ क्या हुआ है। क्या हम दोनों तुम लोगों को चोर दिखाई देते हैं? उस लेडी ने अगर तुम लोगों को बोला कि हमने चोरी की है तो तुम लोगों ने खुद से इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय हम लोगों को चोर समझ भी लिया और अब तुम लोग हम पर हाथ भी उठा रहे हो। पुलिस वालों को ये हक किसने दिया है कि वो इनोसेंट लोगों को टॉर्चर करें? ये पुलिस ऑफिसर कहता है कि देखो तो सही, ये दोनों कैसे एक दूसरे को डिफेंड कर रहे हैं। ये कहते हैं कि हाँ, डिफेंड कर रहे हैं, अब इस बात के लिए हमें जेल भेज दो। तुम लोग सारी जिंदगी के लिए हमें जेल में डाल दो। हमें तो पुलिस की प्रोटेक्शन चाहिए, आपको तो हमें महफूज करना चाहिए और तुम लोग हमें ही टॉर्चर कर रहे हो। और ये इतना अच्छा खासा भाषण देती है, पुलिस ऑफिसर को बातें सुनाती है कि दूसरा ऑफिसर तालियां बजाने लगता है और ये भी कहता है कि इस लड़के को तो पॉलिटिशियन होना चाहिए और कहता है कि ये दोनों तो मुझे रोमियो जूलियट लग रहे हैं। गुआन सिक ए सुन के टेयर्स को साफ करता है। इतनी देर में इनकी माँ यहाँ पर आ जाती है। वो आते साथ ही गुआन सिक से सबसे पहले अपने सूटकेस के बारे में पूछती है और ज्वेलरी के बारे में पूछती है कि मेरा गोल्ड कहाँ है। और यहाँ पर ये सीन कट ऑफ हो जाता है। इधर हम देखते हैं ये लुटेरी लेडी उसी ज्वेलर लेडी के पास होती है, रिंग्स को सेल करने के लिए आई होती है, जिसके पास गुआन सिक और ए सुन भी आए थे। ये ज्वेलर लेडी तो काफी ऑनेस्ट होती है, इंटेलिजेंट होती है। ये इस ज्वेलरी को पहचान जाती है कि वो लड़का भी सेम यही ज्वेलरी लेकर मेरे पास आया था और इस लेडी ने शायद इनकी ज्वेलरी उनसे चुरा ली है। वो इस बात को पुलिस को कंप्लेन करके बता देती है। इधर हम देखते हैं कि गुआन सिक की माँ इस लुटेरी लेडी के घर के बाहर आकर इससे झगड़ा करती है कि मेरा सामान निकालो, मेरा गोल्ड निकालो, लेकिन ये लेडी इसके साथ हाथापाई करने लगती है, लड़ाई करने लगती है। तभी पुलिस आकर इस लुटेरी लेडी को अरेस्ट करके ले जाती है। इधर हम देखते हैं ये दोनों बैठे हुए बर्गर खा रहे होते हैं, एक दूसरे से शेयर कर रहे होते हैं। पहले गुआन सिक एक बाइट लेता है और फिर एसुन एक बाइट लेती है। गुआन सिक तो बड़े प्यार से इसके बालों को भी सेट कर रहा होता है। तभी इनकी माँ बड़ी खुशी से विक्ट्री वाली स्माइल लिए हुए अपना सूटकेस हाथ में पकड़े हुए आ जाती है और इन दोनों को अपने साथ वापस घर ले आती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं इसे स्कूल से निकाल दिया गया होता है क्योंकि घर से भाग जाने की वजह से इसकी रेप्यूट बहुत ही खराब हो जाती है। स्कूल वाले इसे निकाल देते हैं। ये रोते हुए अपनी बुक्स को आग लगा देती है। फिर इसे अपने अंकल से बहुत ही बातें सुनने को मिलती हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम उस लड़के के साथ क्यों भाग गई थी और तुमने अपना फ्यूचर अपने हाथों से तबाह कर लिया है। और जब मैंने तुम्हें बोसान में जाकर फैक्ट्री में काम करने के लिए बोला था तो तुमने इनकार कर दिया था। अब तुमसे भला कौन शादी करेगा? तुम्हें तो स्कूल से भी निकाल दिया गया है, अब तो तुम्हें कहीं पर जॉब भी नहीं मिलेगी। अब इतनी अधूरी तालीम के साथ एक भागी हुई लड़की के साथ भला कौन शादी करेगा? इधर हम देखते हैं इससे भी इसके फादर मार पीट रहे होते हैं। इसकी दादी भी इसकी तरफ कुछ फेंकती हैं। ये भी इस पर गुस्सा निकाल रही होती हैं। ये इससे कहते हैं कि तुमने तो हमारा खानदान का नाम डुबो दिया है, तुम एक ड्राइवर की बेटी को भगा कर लेकर गए थे। ये इनको कहता है कि आपका खानदान डूबता है तो डूब जाए, मैं तो इसी के साथ अपनी जिंदगी गुजारूंगा। इसका डैडी इसको कहता है कि क्या तुम ऐसी लड़की के साथ जिंदगी बिताना चाहोगे जिसकी स्कूल की एजुकेशन भी कंप्लीट ना हो?
یہ اس بات پر حیران ہو جاتا ہے کہ کیا اسے اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے ڈیڈی اس کو بتاتے ہیں کہ ہاں، اس کو اسکول سے نکال دیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر یہ بھاگتا ہوا اے سن کے گھر کی طرف جانے لگتا ہے۔ ادھر اے سن کے انکل اسے گھر سے نکال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ تم بھاگ کر گئی تھی اب اسی کے گھر پر تم جاؤ، یہاں پر رہنے کے لیے اب تمہارے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ اس کو اپنے گھر سے نکال رہے ہوتے ہیں اور اس کے انکل کی جو وائف ہوتی ہے وہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ گوانسی کے فیملی ممبرز تو اسے کبھی بھی اپنے گھر پر نہیں رکھیں گے، کیونکہ یہ ان کے بیٹے کو بھگا کر لے کر گئی تھی اور جس کی وجہ سے گوانسی کی دادی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا۔ یہاں سے یہ بھی آ جاتا ہے، اس کے انکل گوانسی کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو تم نے اس کی زندگی کیسے برباد کی ہے، نہ تم اسے گھر سے بھاگنے کا مشورہ دیتے، نہ اس کے ساتھ ایسا ہوتا۔ یہ ان کو ڈرتے ڈرتے بتاتی ہے کہ گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا مشورہ گوانسی کا نہیں تھا بلکہ میرا تھا۔ یہاں پر یہ سین کٹ آف ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں اس سے ملنے کے لیے گوانسی کی ماں آتی ہے۔ وہ اسے بڑے پیار سے سمجھاتی ہے کہ میں نے بھی تمہاری طرح اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی تھی۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیئر کرتے جاؤں کہ یہ گھر سے بھاگ کر ضرور گئے تھے لیکن انہوں نے شادی نہیں کی تھی۔ گوانسی کی ماں آتی ہے، وہ اسے بڑے پیار سے سمجھاتی ہے کہ میں نے بھی تمہاری طرح اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بھاگ کر شادی کی تھی لیکن مجھے اپنے اس فیصلے پر بہت ہی زیادہ پچھتاوا ہوا۔ شادی سے پہلے گوانسی کے ڈیڈی مجھ سے پیار کیا کرتے تھے لیکن شادی ہو جانے کے بعد گوانسی کے ڈیڈی پوری طرح سے ماما بوائے بن کر رہ گئے۔ اصل میں یہ لیڈی تو چاہتی ہی نہیں ہے کہ گوانسی کو ایس ان کے ساتھ زندگی گزارے، ان دونوں کی شادی ہو، اس لیے وہ بڑے پیار سے فرینڈلی طریقے سے بڑے ٹرکی سے طریقے سے اسے اپنے بیٹے سے دور کرتی ہے اور یہاں پر یہ سین کٹ آف ہو جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گوانسی اس کے انکل کے پاس آیا ہوتا ہے، اپنی اور ایسون کی شادی کی بات کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے انکل اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری فیملی تو ایسون کو ہیٹ کرتی ہے، وہ اسے کبھی بھی اپنی بہو نہیں بنائیں گے، جس پر یہ ان کو کہتا ہے کہ میں اسے کسی کے ساتھ نہیں رکھوں گا، میں ہر طرح سے اس کا خیال خود رکھا کروں گا۔ انکل کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کون سا اپنا گھر ہے جو تم اسے وہاں رکھو گی؟ تبھی یہ دروازہ کھول کر باہر آتی ہے اور آتے ساتھ ہی کہتی ہے کہ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، میں تو کسی رچ لڑکے سے جو زیادہ ہاٹ ہوگا، زیادہ رچ ہوگا، سیول سے ہوگا، میں تو اسی سے شادی کروں گی۔ اس کی بات سے زیادہ گوانسی کو اس بات کی فکر ہونے لگتی ہے کہ اس کے گھر والوں نے اسے اتنے گندے سے روم میں کیوں رکھا ہوا ہے جہاں پر فرمنٹنگ جارز رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ انکل سے کہتا ہے کہ یہ آپ لوگوں نے اسے ایسے کیسے ایسے کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ ادھر یہ بھی پھر سے بول پڑتی ہے کہ میں تم سے کبھی شادی نہیں کروں گی، میں تو سیول کے ہی کسی لڑکے سے شادی کروں گی۔ وہ یہ کہہ کر دروازے کو بند کر دیتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ ایک آدمی سے ملنے کے لیے آئی ہوئی ہوتی ہے، یہ ایک بلائنڈ ڈیٹ پر آئی ہوئی ہوتی ہے، یہ ایک میرڈ بندہ ہوتا ہے، یہ سیول سے ہی ہوتا ہے، یہ اس سے شادی کرنے کے ارادے سے ہی اس سے ملنے کے لیے آیا ہوتا ہے۔ یہ پہلے تو بڑی ایروگینس کے ساتھ اسے بتاتا ہے کہ میں کافی رچ ہوں، پھر یہ اسے کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم کسی لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگی تھی، ویسے تو میں بہت ہی زیادہ براڈ مائنڈیڈ ہوں، مجھے ایسی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن پھر بھی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تم دونوں میں کیا ہوا تھا۔ یہ اس کی باتوں سے کافی انکمفرٹیبل سی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ بارش ہوتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ بارش کے قطرے میری ماں کے آنسو ہیں۔ میری ماں تو چاہتی تھی کہ میں پوئٹ بنوں، اسکالر بنوں، کبھی بھی ہاؤس کیپر نہ بنوں، لیکن میری ڈیسٹنی میں تو ہاؤس وائف بننا ہی لکھا ہوا ہے۔ یہاں سے سین شفٹ ہوتا ہے، ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری ڈائیورس لیڈیز آ کر گوانسی کی ماں اور اس کی دادی کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم دونوں فیملیز کتنی ظالم ہو، ایک بنا ماں باپ کی بچی کو ایک شادی شدہ بوڑھے آدمی سے شادی کرنے پر مجبور کر رہی ہو۔ یہاں سے گوانسی کا آ جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اے سون تو کسی اور سے شادی کر رہی ہے۔ یہ جلدی سے وہاں سے بھاگ کر اے سون کے پاس جاتا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اے سون کو کہتا ہے کہ مجھے ایک بات تو بتاؤ کہ جس دن تم اس لڑکے کے ساتھ بھاگ کر بوسان گئی تھی، کیا اسی دن تم دونوں پکڑے گئے تھے اور کیا تم دونوں نے وہاں پر جا کر سیکس بھی کیا تھا؟ اسے تو ان باتوں پر غصہ آ جاتا ہے اور یہ کہتی ہے کہ آپ بھی مجھے بتائیں نا کہ جس لیڈی کے ساتھ آپ کی شادی ہوئی ہے اس کے ساتھ آپ کا کیا سین ہوا تھا، کیا آپ نے اسے چھوڑ دیا ہے یا وہ ابھی بھی آپ کے پاس ہے، اور کیا آپ کے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور کن باتوں پر ہوتے ہیں؟ یہ اسے کہتا ہے کہ تمہاری تو کافی لمبی زبان ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ مجھ سے ایسے سوال کر سکتے ہیں تو میں بھی آپ سے کر سکتی ہوں۔ اتنے میں گوانسی یہاں پر آ جاتا ہے اور یہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کہتا ہے کہ میرے ساتھ چلو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ کہاں پر چلوں میں تمہارے ساتھ بات کرنے کے لیے، اور بات کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مجھے تو تم سے کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے۔
یہ آدمی بھی بیچ میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تم اس لڑکی کا ہاتھ کیوں پکڑ رہے ہو؟ کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ میری فیانسے ہے، ہم دونوں کی شادی ہونے والی ہے؟ یہ اس آدمی کو کہتا ہے کہ تم ہمارے بیچ انٹرفیئر نہ کرو، اور اس کا ہاتھ دوبارہ سے پکڑتا ہے، اسے سائڈ پر لے کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اس آدمی سے شادی کیوں کر رہی ہو؟ تم پلیز کسی اور سے شادی نہ کرو، بس اب ڈیل ڈن ہوئی۔ اور یہ رنگ اس کو پہنا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہاری شادی تو مجھ سے ہی ہوگی۔ یہ اسے کہتی ہے کہ کیا ڈیل ڈن ہوئی؟ تم سے شادی کر کے میں کہاں